بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دنیا جہاں کے علم سے نوازا تھا۔ حضرت علی کی ذات گرامی ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہے جس کو آج تک کوئی کھوج نہ سکا۔ حضرت علی دارالعلوم یعنی علم کا گھر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے تمام رازوں اور حقائق کو حضرت علی کے سامنے آشکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے زیادہ موزوں حضرت علی ہیں، اور حضرت علی بھی ایک ماہر اور عادل قاضی کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا مسلسل اونچی آواز میں چلا رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سنی تو سرکاری اہلکاروں کو رک جانے کا حکم دیا اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ تو لڑکے نے جواب دیا کہ جس جرم کے لیے مجھے لے جایا جا رہا ہے وہ میں نے نہیں کیا، اور دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سن کر اہلکاروں سے کہا کہ اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس معاملے کو دوبارہ سنوں گا، اگر یہ لڑکا گناہ گار ہوا تو تب سزا دینا۔ اگلے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں بلا لیا۔ پھر آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے، لیکن عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جاری تھا۔ پھر حضرت علی نے اس عورت سے کہا کہ میں اتنے حق مہر پر تیرا اس لڑکے سے نکاح کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ عورت چیخ اٹھی اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، کیا کسی بیٹے کا بھی ماں کے ساتھ نکاح ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، استغفر اللہ، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو عورت نے جواب دیا کہ یہ لڑکا واقعی میں میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، تو کیا کوئی بیٹا بھی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا کہ پھر تم اپنے بیٹے پر اتنا غلط الزام کیوں لگا رہی ہو؟ تو عورت نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، میری شادی ایک امیر آدمی سے ہوئی تھی۔ یہ بچہ ابھی کم سن تھا کہ اس کا والد فوت ہو گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی ساری جائیداد کا وارث ہے، اسے کہیں چھوڑ آؤ۔ لہٰذا میں اسے دور کسی آبادی میں چھوڑ آئی اور تمام جائیداد ہم بہن بھائیوں نے آپس میں بانٹ لی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو اسے ماں کی یاد آئی اور اپنی ماں کو تلاش کرتے کرتے میرے پاس پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر سے ورگلایا کہ اس لڑکے پر جھوٹا الزام لگا دو تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں سے نکل جائے۔ تو میں نے اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بے گناہ ہے۔ جب اس قصے کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کسی بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے
تو خود وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر تم لوگ کسی مسئلے یا پریشانی میں الجھے ہوئے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے۔ وہاں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ وہ مسافر نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے جواب دیا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ مسافر بولا کہ بیل ہمیشہ اپنا سر جھکا کر کیوں رکھتا ہے؟ وہ کبھی بھی سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب سے بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا کی ہے تب سے بیل مارے شرم کے آسمان کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا۔ ناظرین، اس مسافر نے پھر سوال کیا کہ وہ نبی کون ہیں جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ تو مولا علی نے فرمایا، وہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جنہوں نے بیک وقت حبار اور روحیل 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام قرار دے دیا۔ اس مسافر نے تیسرا سوال کیا کہ وراثت میں مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ امیر المومنین نے جواب دیا، کیونکہ اماں حوا نے جب خوشہ اٹھایا تو اس پر 3 دانے تھے، 1 خود کھایا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ اس مسافر نے اپنا اگلا سوال کیا کہ دنیا میں ایسے کون سے دوست ہیں جو کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ روح اور جسم ہے، اور وہ دشمن جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور زندگی ہیں۔ وہ مسافر اپنے تمام سوالوں کے جوابات پا کر حیرت میں گم ہو گیا اور کہنے لگا کہ مولا علی، آپ واقعی علم کے سمندر ہیں۔ اس سب کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ بچپن سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد قریب تھے اور اکثر سفر میں بھی حضور کا شرف حاصل ہوتا رہتا تھا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور کی وفات تک پورے 30 سال آپ کی خدمت کی اور آپ کی رفاقت میں اپنا تمام وقت گزارا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔